بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، حاضرین اکرام اور سامعین اکرام، آج ہمارا یہ سیگمنٹ نمبر 72 ہے اور اس کا موضوع بھی وہی جیسے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ مہینہ ہے، تو انہی کے حوالے سے ہم نے یہ پروگرام دیا ہے. اور پچھلی دفعہ بھی وہ جو ہے ہمارے انور بھائی جو ہیں وہ تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے کہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے تو مصروفیت چل رہی ہے، ظاہر پروگرام وغیرہ ہو رہے ہیں، تو وہ پچھلی دفعہ بھی مصروفیت تھی اور اس دفعہ بھی انور بھائی جو ہیں وہ گئے ہوئے ہیں پروگرام میں. ابھی انشاءاللہ امید ہے کچھ دیر کے بعد وہ آ جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ آپ پروگرام شروع کریں، پھر میں آتا ہوں. تو ہمارا یہ فیض نثاریہ کا جو پروگرام ہے یہ ہم شروع کر رہے ہیں. اس کا باقاعدہ تلاوت کریم سے آغاز کرتے ہیں اور تلاوت سے ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس
لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم ہے کہ یہ مہینہ غوث پاک حضرت عبدالقادر جیلانی غوث سمدانی محبوب سبحانی کا مہینہ ہے، تو اسی کی مناسبت سے مولانا جمیل الرحمن قادری ان کا لکھا ہوا جو قصیدہ ہے غوث اعظم کی شان میں وہ پیش خدمت ہے۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ خدا کے فضل سے ہم
پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ جو اپنے کو کہے میرا مریدوں میں وہ داخل ہے، جو اپنے کو کہے میرا مریدوں میں وہ داخل ہے، یہ فرمایا ہوا ہے میرے آقا غوث اعظم کا، یہ فرمایا ہوا ہے میرے آقا غوث اعظم کا۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا۔ حضرت غوث پاک محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی کامل پیر نہ مل رہا ہو، یعنی بظاہر اسے نظر نہ آ رہا ہو کوئی کامل پیر، اور وہ بیعت ہونا چاہ رہا ہے، تو وہ مجھے سمجھ لے کہ اپنا پیر دل میں مان لے کہ میرے پیر غوث اعظم ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو یہ اپنے دل میں کہہ دیتا ہے کہ غوث پاک میرے پیر ہیں، تو قیامت کے دن اس کا حشر میرے مریدوں میں ہوگا۔ تو اسی کو آپ فرما رہے ہیں کہ جو اپنے کو کہے میرا مریدوں میں وہ داخل ہے، یہ فرمایا ہوا ہے میرے آقا غوث اعظم کا۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا۔ ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، سمجھ میں آ نہیں سکتا معما غوث اعظم کا، سمجھ میں آ نہیں سکتا معما غوث اعظم کا۔ غوث اعظم کے حالات میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ کافی مریدین حضرت کے پاس آتے تھے اور حضرت آپ کے یہاں فلاں دن ہماری دعوت ہے، ہمارے یہاں آپ کی دعوت ہے، فلاں دن ہمارے یہاں دعوت ہے، تو 15 16 اور 20 یعنی اشخاص سے آپ وعدہ کر لیتے تھے کہ ٹھیک ہے میں آؤں گا، اور ایک ہی وقت میں سب کے یہاں موجود بھی ہوتے تھے، اور جو غوث اعظم کے دربار میں جو ان کے خادم وغیرہ موجود ہوتے تھے وہ کہتے تھے بھائی تم یہ کہہ رہے ہو کہ غوث اعظم ہمارے یہاں آئے تھے، وہ تو ہماری مجلس سے غائب ہی نہیں ہوئے، وہ تو یہیں پر موجود تھے۔ تو یہ بس اللہ ہی جانے اور وہ جانے والے جانے کہ گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں حضرت، سمجھ میں آ نہیں سکتا معما غوث اعظم کا، سمجھ میں آ نہیں سکتا معما غوث اعظم کا۔ نہ کیوں کرے اولیاء اس آستانے کے بنے منگتا، نہ کیوں کرے اولیاء اس آستانے کے بنے منگتا، کہ عقلی میں ولایت پر ہے قبضہ
غوث اعظم کا کہ عقلی میں ولایت پر ہے قبضہ غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا بلا کر کافروں کو دیتے ہیں اب دال کا رتبہ بلا کر کافروں کو دیتے ہیں اب دال کا رتبہ ہمیشہ جوش پر رہتا ہے دریا غوث اعظم کا ہمیشہ جوش پہ رہتا ہے دریا غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا صلاتی جہاں کیوں کر نہ ان کے روب سے کانپے صلاتی نے جہاں کیوں کرنا ان کے روب سے کانپے نہ لایا شیر کو خطرے میں کتا غوث اعظم کا نہ لایا شیر کو خطرے میں کتا غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا ہوا موقوف فوراً ہی برسنا اہل مجلس پر ہوا موقوف فوراً ہی برسنا اہل مجلس پر جو پایا ابر باران نے اشارہ غوث اعظم کا جو پایا ابر باران نے اشارہ غوث اعظم کا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے واز فرما رہے تھے تو کچھ بارش وغیرہ کے ایسے آثار شروع ہو گئے بوندا باندی تو غوث اعظم نے جلال کے اندر ایک نگاہ ڈالی اور کہنے لگا کہ آپ فرمانے لگے کہ میں اللہ کے بندوں کو وعظ و نصیحت کر رہا ہوں اور تو بارش بھگا کے جو ہے بادل کے ٹکڑے کو بھگانا چاہ رہا ہے تو اسی وقت جو ہے نا بارش رک گئی اور جب تک غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعظ و نصیحت کرتے رہے بیان فرماتے رہے بارش موقوف رہی تو اسی کو فرما رہے ہیں کہ ہوا موقوف فوراً ہی برسنا اہل مجلس پر جو پایا ابر باران نے اشارہ غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا جو حق چاہے وہ یہ چاہے جو یہ چاہے وہ حق چاہے جو حق چاہے وہ یہ چاہے جو یہ چاہے وہ حق چاہے تو مٹ سکتا ہے پھر کس طرح چرچا غوث اعظم کا تو مٹ سکتا ہے پھر کس طرح چرچا غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا فقیوں کے دلوں سے دھو دیا ان کے سوالوں کو فقیہوں کے دلوں سے دھو دیا ان کے سوالوں کو دلوں پر ہے بنی آدم کے قبضہ غوث اعظم کا
کچھ لوگ آئے تھے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ ان سے یہ سوال کریں گے وہ سوال کریں گے، مطلب حضرت کا امتحان لینے آئے تھے وہ. تو غوث اعظم نے جب نگاہ ڈالی ان کے اوپر، ان کی محفل میں جب وہ آئے تو وہ آپ نے کہا ہاں بھائی کہو کیا سوال کرنے آئے تھے. تو وہ اپنے سوال ہی بھول گئے اور پھر حضرت کے پیروں پر گر کے معافی مانگی، حضرت غلطی ہو گئی ہم سے. تو اسی کو یہ فرما رہے ہیں کہ سوال ہی بھول گئے اپنا. وہ فقیہوں کے دلوں سے دھو دیا ان کے سوالوں کو، دلوں پر ہے بنی آدم کے قبضہ غوث اعظم کا، دلوں پر ہے بنی آدم کے قبضہ غوث اعظم کا. وہ کہہ کر قم بِإِذْنِ اللَّهِ جلا دیتے ہیں مردوں کو، وہ کہہ کر قم بِإِذْنِ اللَّهِ جلا دیتے ہیں مردوں کو. بہت مشہور ہے احیائے موتی غوث اعظم کا، بہت مشہور ہے احیائے موتی غوث اعظم کا. وہ واقعہ ہے نا، آپ نے کئی دفعہ سنا ہے علماء سے کہ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ لے گئے تھے کہ حضرت آپ مردوں کو زندہ کر دیں تو ہم جانیں. تو حضرت نے کافی دفعہ یہ اپنی کرامت دکھائی تھی کہ اسی کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ کہہ کر قم بِإِذْنِ اللَّهِ جلا دیتے ہیں مردوں کو، بہت مشہور ہے احیائے موتی غوث اعظم کا. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. جلایا استخوان مرغ کو دستے کرم رکھ کر، جلایا استخوان مرغ کو دستے کرم رکھ کر. بیاں کیا ہو سکے احیائے موتی غوث اعظم کا. ایک مائی صاحبہ تھی، وہ غوث اعظم کے دربار میں مطلب آپ کی نگرانی میں چھوڑ کے گئی تھیں اپنے بیٹے کو. تو وہ کچھ دنوں کے بعد آئیں، دیکھو میرا بیٹا کیسا ہے. غوث اعظم کی بارگاہ میں دے کے گئی تھی تو دیکھا کہ وہ تو لنگر نکال رہا ہے اور غوث اعظم جو ہے مرغ کھا رہے تھے. تو مائی صاحبہ نے کہا کہ بھائی وہ تو میں جو اپنا بیٹا چھوڑ کے گئی تھی وہ تو بہت دبلا ہو گیا ہے. تو بھائی انہوں نے کہا یہ آپ جو ہے نا اسی سے پوچھ لو. تو مائی صاحبہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تو اتنا دبلا کیوں ہو گیا ہے، اور غوث اعظم نے تو تجھے لنگر پہ رکھا ہے، تو کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگا کہ اماں حضرت نے مجھے لنگر پہ تو رکھ دیا ہے لیکن کھانے کا تھوڑی کہا ہے، یہ تو نکالنے کے لیے بانٹنے کے لیے کہا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو تو یہ مجھے دیکھ رہی ہے مرغ کھاتے ہوئے کہ وہ دبلا ہو گیا، اور مطلب تیرے دل میں خیال آیا یہ کہ ان کے جو پیر ہیں وہ تو مرغ مسلم کھا رہے ہیں. تو آپ نے جو ہڈیاں وغیرہ تھیں جو ایک طرف پڑی ہوئی تھیں مرغ جو کھا رہے تھے، ان ہڈیوں پر قم بِإِذْنِ اللَّهِ کہا کہ کھڑے ہو جا اللہ کے حکم سے. تو وہ مرغی پھڑپڑاتی ہوئی کھڑی ہو گئی، کہنے لگی کہ جس دن تیرے بیٹے میں یہ جب آ جائے گی یہ بات تو پھر وہ بھی مرغ کھائے گا. ابھی اس کا مجاہدے کے دن ہے، ابھی اس کی تربیت کے دن ہیں. جلایا استخوان مرغ کو دستے کرم رکھ کر. بیاں کیا ہو سکے احیائے موتی غوث اعظم کا. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے. فرشتہ مدرسے
تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے، یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا۔ کافی لوگوں نے اس کا مشاہدہ بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کا نظارہ دکھایا بھی کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدرسے کو جاتے تھے تو آپ کے ساتھ فرشتے چلا کرتے تھے، اور یہ تو غیب کے معاملے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہے اللہ اپنا اپنا فضل فرما دے، تو کئی لوگوں نے یہ باقاعدہ اس کا مشاہدہ کیا ہے، غوث اعظم کے ساتھ فرشتے چلا کرتے تھے۔ تو اسی بات کو جو ہے یہ مطلب فرما رہے ہیں کہ فرشتہ مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے، یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، جو فرمایا کہ دوش اولیاء پر ہے قدم میرا، جو فرمایا کہ دوش اولیاء پر ہے قدم میرا، لیا سر کو جھکا کر سب نے تلوار غوث اعظم کا، لیا سر کو جھکا کر سب نے تلوار غوث اعظم کا۔ جب حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا جو قدم ہے یہ تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، تو جہاں جہاں جو ولی تھا اس نے اپنی قدم کو جھکا لیا، اور ہمارے خواجہ صاحب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو ہند میں تھے، کہنے لگے کہ اے میرے آقا، آپ کا جو ہے قدم پاک ہے یہ میرے سر پر بھی میری آنکھوں پر بھی ہے، اور میرے یعنی سر پر بھی ہے اور آنکھوں پر بھی، خالی میرے کندھے پر نہیں ہے۔ جو فرمایا کہ دوش اولیاء پر ہے قدم میرا، لیا سر کو جھکا کر سب نے تلوار غوث اعظم کا، لیا سر کو جھکا کر سب نے تلوار غوث اعظم کا۔ نہ کیوں کر سلطنت دونوں جہاں کی ان کو ہو حاصل، نہ کیوں کر سلطنت دونوں جہاں کی ان کو ہو حاصل، سروں پر اپنے لیتے ہیں جو تلوار غوث اعظم کا، سروں پر اپنے لیتے ہیں جو تلوار غوث اعظم کا۔ جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے میرے آقا، آپ کا جو یہ قدم مبارک ہے نہ میری گردن پر نہ صرف بلکہ میرے آنکھوں اور میری جو میری آنکھوں کے اوپر بھی ہے، اور جو آپ کا تلوہ ہے وہ میری آنکھوں کے اوپر ہے، تو اس کی پھر یہ عظمتیں ملی غوث اعظم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار سے، یعنی جب آپ نے سلام کیا تو سلطان الہند کے لقب سے سرکار نے آپ کو جواب فرمایا، تو فرمایا سرکار میں تو آپ کے قدموں پہ مرنے آیا تھا یہاں پر، کہ لگے معین الدین ہم نے تم کو ہندوستان کی سلطنت دی ہے، وہاں کی تم ڈیوٹی لگائی ہے، جاؤ ہندوستان جاؤ اور وہاں پر احیاء دین کا کام کرو۔ نہ کیوں کر سلطنت دونوں جہاں کی ان کو ہو حاصل، سروں پر اپنے لیتے ہیں جو تلوار غوث اعظم کا، سروں پر اپنے لیتے ہیں جو تلوار غوث اعظم کا۔ لعاب اپنا چٹایا احمد مختار نے ان کو، لعاب اپنا چٹایا احمد مختار نے ان کو، تو پھر کیسے نہ ہوتا بول بالا غوث اعظم کا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے
اور فرمایا کہ عبد القادر تم لوگوں کو واضح و نصیحت کیوں نہیں کرتے، واز کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے عرض کی کہ سرکار بات یہ ہے کہ میں تو عجمی ہوں اور یہ سارے عربی ہیں، تو ان کے درمیان میں کیسے واز کروں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبد القادر اپنا منہ کھولو۔ تو حضرت غوث اعظم نے جب اپنا منہ کھولا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن 7 مرتبہ غوث اعظم کے دہن مبارک میں ڈالا، یعنی 7 مرتبہ آپ نے اپنا لعاب چٹایا غوث اعظم کو۔ پھر اس کے بعد جو اثر آیا ہے پھر آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا، اور آپ ایسا فصیح و بلیغ بیان فرماتے تھے کہ جس میں علماء فضلاء اور بڑے بڑے یعنی کہ وہ جو اکابرین ہیں وہ تو ہوتے ہی تھے، اور جنات بھی حاضر ہوتے تھے، اور فرشتے تک آپ کے یعنی واضح و نصیحت میں حاضر ہوتے تھے۔ اور آپ کی آواز کا اندازہ، آپ کی آواز کا یہ برکت تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب چٹانے کے بعد کہ فرمایا کہ جو ان کے مریدین وغیرہ جو فرماتے ہیں کہ جتنے ہزاروں کا مجمع ہو، لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آواز ہے، جو پہلے بندے کو جو آواز آ رہی ہے وہی ویسے ہی آواز بالکل آخری بندے کو بھی آتی تھی۔ یہ کرم تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اسی کا ذکر کر رہے ہیں مولانا جمیل الرحمان قادری صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے برکت پر انوار پر لاتعداد انوار و برکات کی بارشیں فرمائے۔ اور حضرت نے جو یہ قصیدہ لکھا ہے ان کی شان میں، اس کے چند چھینٹے ہمیں بھی عطا فرمائیں۔ لعاب اپنا چٹایا احمد مختار نے ان کو، تو پھر کیسے نہ ہوتا بول بالا غوث اعظم کا، تو پھر کیسے نہ ہوتا بول بالا غوث اعظم کا۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہو یہ ہوا کہ ایک دن تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غوث اعظم کے خواب مبارک میں آئے۔ اس سے اگلے دن پھر حضرت جد امجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دوسرے دن وہ خواب میں آئے، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ بیٹے تم واعظ و نصیحت کیوں نہیں فرماتے؟ تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ اپنے جد امجد سے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کہ میں تو عجمی ہوں اور یہ عربی ہیں، تو ان کے سامنے میں کیسے بیان کروں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو ہے کہا کہ بیٹا منہ کھولو۔ جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے منہ کھولا تو انہوں نے 6 مرتبہ لعاب ڈالا آپ کے دہن مبارک میں۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بابا جان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ لعاب ڈالا ہے، آپ نے 6 مرتبہ کیوں ڈالا؟ تو فرمایا بیٹا وہ سرکار کی شان بہت بلند ہے، بہت عرفہ و اعلیٰ ہے، وہ تو اللہ کے محبوب ہیں، تو میں ان کی برابری کس طرح کر سکتا ہوں؟ سرکار نے 7 مرتبہ ڈالا، میں 6 مرتبہ، اس لیے کہ بے ادبی نہ ہو جائے اور ادب کا تقاضا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کیا شان ہے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی، یہ کتنا ادب ہے یعنی ان کا۔ فرمایا نہیں بیٹا میں ان کی برابری نہیں کر سکتا، وہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، تو برابری نہ ہو جائے اس لیے میں نے 6 مرتبہ لعاب ڈالا۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ محرر 400 مجلس میں حاضر ہو کے لکھتے تھے، محرر 400 مجلس میں حاضر ہو کے لکھتے تھے، ہوا کرتا تھا جو ارشاد والا غوث اعظم کا۔ فرماتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو واضح و نصیحت جو فرماتے تھے اس کے اندر جو لکھنے والے لوگ ہوتے تھے تقریباً 400 آدمی حضرت کے جو بیان ہو رہا ہوتا اس کو اتار رہے ہوتے تھے، اس کی نقل کر رہے ہوتے تھے، یعنی تحریر کر رہے ہوتے تھے۔ ایک ایک مجلس میں 400 آدمی جو ہے نا حضرت کا بیان جو ہے وہ لکھ رہے ہوتے تھے۔ تو اسی کو مولانا جمیل الرحمان قادری اسی کا ذکر فرما رہے ہیں کہ محرر 400
مجلس میں حاضر ہو کے لکھتے تھے ہوا کرتا تھا جو ارشاد والا غوث اعظم کا ہوا کرتا تھا جو ارشاد والا غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا اگرچہ مرغ سب کے بول کر خاموش ہوتے ہیں اگرچہ مرغ سب کے بول کر خاموش ہوتے ہیں مگر ہاں مرغ بولے گا ہمیشہ غوث اعظم کا مگر ہاں مرغ بولے گا ہمیشہ غوث اعظم کا کیونکہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مخلوق خدا کے دل میں جو اللہ رسول کی محبت ڈال دی تو اب قیامت تک اب جو ہے یہ غوث اعظم کا چرچا رہے گا انشاءاللہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا ہمارا ظاہر و باطن ہے ان کے آگے آئینہ ہمارا ظاہر و باطن ہے ان کے آگے آئینہ کسی شے سے نہیں عالم میں پردہ غوث اعظم کا کسی شے سے نہیں عالم میں پردہ غوث اعظم کا غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نا کہ میں یہ اللہ تعالیٰ کے جو یہ عالم ہیں ان کو میں ہاتھ کی ہتھیلی پر دیکھتا ہوں تو کیوں نہ دیکھیں کہ لاڈلے ہیں وہ حضرت علی مرتضیٰ کے آپ حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں تو کون سا پردہ ہے جو آپ کے سامنے رہ جائے گا وہ تو اسی کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہمارا ظاہر و باطن ہے ان کے آگے آئینہ کسی شے سے نہیں عالم میں پردہ غوث اعظم کا پڑی لاحول اور شیطان کے دھوکے کو کیا غارت پڑی لاحول اور شیطان کے دھوکے کو کیا غارت علوم و فضل سے وہ نور چمکا غوث اعظم کا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں تہجد کے وقت اٹھا تو آسمان کے اوپر ایک مجھے ایسا نور سا نظر آیا تو میں نے کہا سبحان اللہ یعنی کیا زبردست نور ہے یہ یعنی کیا روشنی ہے نکل رہی ہے تو اس نور میں سے ایک دم سے وہ پھٹا وہ نور اور اس میں سے آواز آئی کہ اے عبد القادر ہم تیری عبادت سے اور تیری مطلب یہ ساری کوششوں سے ہم بہت خوش ہیں اور آج سے ہم نے تجھ پر نماز معاف کر دی ہے تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً سوچا کہ خدا کی خدائی میں اگر کوئی ہستی ہیں سب سے بڑی خدا کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سے بڑا مرتبہ تو کسی کا ہے ہی نہیں تو اگر نماز معاف ہوتی تو میرے آقا پر معاف ہوتی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر معاف ہوتی جب ان پر نماز معاف نہیں ہوئی تو یہ کون ہے یہ تو مجھے شیطان معلوم دیتا ہے تو آپ نے اسی وقت لاہور پڑھی اور کہنے لگے کہ دفعہ ہو جا آپ نے تو وہ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ یعنی کتنا یعنی کہ وہ بندے کو آخری وقت تک جو ہے بہکاتا رہتا ہے کہ وہ جاتے جاتے بھی کہنے لگا کہ اے عبد القادر مجھے تو میں نے تو تجھے پھنسانا چاہا تھا کہ تیرے سارا یہ علم برباد ہو جائے لیکن تجھے تیرے علم نے بچا لیا اب یہ دیکھیں دوسرا یعنی کہ جھانسا دے رہا ہے کہ اب اپنے علم پر ناز کر جائے غوث اعظم اور وہ کہیں کہ او ہو اچھا میں تو بہت بڑا عالم ہوں اس لیے بچ گیا اور فرمایا او خبیث یہ کیا دھوکہ دے رہا ہے مجھے
ارے اگر علم بچانے والا ہوتا تو مولوی ملکوت تھا، تو فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا۔ اچھا اس کی یہ شان تھی یہ مردود ہونے سے پہلے کہ یہ جھولے کے اندر بیٹھتا تھا اور فرشتے اس کی ڈوری لایا کرتے تھے، اور مولوی ملکوت تھا یعنی فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا۔ تو غوث اعظم فرما رہے ہیں تو مولوی الملکوت تھا، اگر علم بچانے والا ہوتا تو تجھے تیرے علم نے کیوں نہیں بچایا؟ دفع ہو جا خبیث، مجھے رب کے فضل نے بچایا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کیسے اس نے دوسرا بار کیا کہ میں علم پر یہ نازا ہو جائیں، اور کہنے لگا کہ عبد القادر میں نے اسی علم کی فضیلت دے کر اسی علم کے اوپر میں نے پتہ نہیں کتنے ابدال اور کتنے قدموں کا بیڑا غرق کیا یہیں پر آ کے، کہ وہ اپنے اس پر ناز کر گئے اور ان کی ولایت چھن گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ آپ نے فوراً لاحول پڑھی کہ پڑھی لاحول اور شیطان کے دھوکے کو کیا غارت، علوم و فضل سے وہ نور چمکا غوث اعظم کا، علوم و فضل سے وہ نور چمکا غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا۔ قصیدے میں جناب غوث کے دیکھو نظرت کو، قصیدے میں جناب غوث کے دیکھو نظرت کو، تو سوجھے دور کے ظاہر ہو رتبہ غوث اعظم کا، تو سوجھے دور کے ظاہر ہو رتبہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا۔ رہے پابند احکام میں شریعت ابتدا ہی سے، رہے پابند احکام میں شریعت ابتدا ہی سے، نہ چھوٹا شیر خواری میں بھی روزہ غوث اعظم کا۔ جس سال حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش مبارکہ ہوئی تو اس زمانے میں رمضان میں کچھ عید کے موقع پر چاند وغیرہ میں کچھ مسئلہ ہو گیا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ چاند ہوا کہ نہیں ہوا، یعنی چاند کے اوپر تھا مسئلہ۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی گیلان کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور وہاں جا کے دیکھو، اگر وہ اپنی دودھ پی رہا ہے ماں کا تو سمجھو کہ چاند ہو گیا ہے، اور اگر نہیں پی رہا ہے تو سمجھو کہ چاند نہیں ہوا۔ یعنی تو جا کے دیکھا تو یعنی غوث اعظم کو کہ وہ نہیں پی رہے تھے، تو کہا بھئی رمضان کا چاند ہو گیا ہے۔ تو اسی کو مولانا جمیل رحمۃ القادری فرما رہے ہیں کہ رہے پابند احکام میں شریعت ابتدا ہی سے، نہ چھوٹا شیر خواری میں بھی روزہ غوث اعظم کا، نہ چھوٹا شیر خواری میں بھی روزہ غوث اعظم کا۔ ہے جب عرش الہی پہلی منزل ان کے زینے کی، ہے جب عرش الہی پہلی منزل ان کے زینے کی، تو پھر کس کی سمجھ میں آئے رتبہ غوث اعظم کا۔ فرما رہے ہیں کہ جب عرش الہی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو درجات جو ان کے مجاہدے ہیں ان کی پہلی منزل عرش الہی ہے، تو پھر کیا رتبہ ہوگا، یعنی آپ اندازہ لگائیں۔ ہے جب عرش الہی پہلی منزل ان کے زینے کی، تو پھر کس کی سمجھ میں آئے رتبہ غوث اعظم کا، تو پھر کس کی سمجھ میں آئے رتبہ غوث اعظم کا۔ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم
محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ، محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ ہے افضل، یوں ہی اولیاء میں رتبہ غوث اعظم کا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد صاحب تھے موسیٰ جنگی دوست، آپ فرماتے ہیں کہ غوث اعظم کی پیدائش کے وقت مجھے ایک آواز آئی غیب سے کہ تمہارے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو میری نسل سے ہوگا۔ سرکار فرما رہے ہیں اور اس کا مرتبہ ایسا ہوگا کہ جو میرا مرتبہ رسولوں کے اندر، نبیوں کے اندر جو میرا مرتبہ ہے، سرکار فرما رہے ہیں کہ تمہارے بیٹے کا مرتبہ اولیاء کے اندر ایسا ہی مرتبہ ان کا ہوگا، یعنی سب سے اعلیٰ عرفہ ہوگا، جیسا مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انبیاء اور رسولوں میں ہے، ایسا ہی مرتبہ اولیاء کے اندر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو اسی پر مولانا جمیل رحمن قادری فرما رہے ہیں کہ محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ ہے افضل، اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا ہے افضل، اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ عطا کی ہے بلندی حق نے اہل اللہ کے جھنڈوں کو، عطا کی ہے بلندی حق نے اہل اللہ کے جھنڈوں کو، مگر سب سے کیا اونچا پھریرا غوث اعظم کا، مگر سب سے کیا اونچا پھریرا غوث اعظم کا۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا۔ اسی باعث سے ہیں قبروں میں اپنی اولیاء زندہ، اسی باعث سے ہیں قبروں میں اپنی اولیاء زندہ، حیات دائمی پاتا ہے کشتا غوث اعظم کا، حیات دائمی پاتا ہے کشتا غوث اعظم کا۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا۔ میری جان کنی کا وقت راحت سے بدل جائے، میری جان کنی کا وقت راحت سے بدل جائے، سربالیں اگر ہو جائے پھیرا غوث اعظم کا، سربالیں اگر ہو جائے پھیرا غوث اعظم کا۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا۔ رہائی مل گئی اس کو عذاب قبر و محشر سے، رہائی مل گئی اس کو عذاب قبر و محشر سے، یہاں پر مل گیا جس کو وسیلہ غوث اعظم کا، یہاں پر مل گیا جس کو وسیلہ غوث اعظم کا۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا۔ یہ سنتے ہیں نکی رین اس پر
کچھ سختی نہیں کرتے، یہ سنتے ہیں نہ کہ رہن اس پر کچھ سختی نہیں کرتے، لکھا ہوتا ہے جس کے دل پہ طغرا غوث اعظم کا، لکھا ہوتا ہے جس کے دل پہ طغرا غوث اعظم کا۔ آپ نے علماء سے کافی دفعہ وہ روایت سنی ہوئی ہے کہ جب حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دھوبی تھا، جو آپ کے کپڑے دھویا کرتا تھا، جب اس کا انتقال ہوا اور وہ لحد میں اتارا اس کو، تو جب نکیرین اس کے پاس آئے اور اسے سوالات کیے تو وہ کہنے لگا کہ بھائی میں تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دھوبی ہوں، حضرت کے کپڑے گلی دھو کے آیا ہوں۔ وہ سوال پوچھ رہے ہیں من ربو کا ما دینو کا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں تو دھوبی ہوں، حضرت کے کلی کپڑے دھو کے آیا ہوں، میں ان کے کپڑے دھویا کرتا تھا۔ اب وہ تیسری دفعہ پھر انہوں نے پوچھا، کہنے لگا میں تو غوث اعظم کا دھوبی ہوں، ان کے کپڑے دھویا کرتا تھا، کل ہی تو بابا حضرت کے کپڑے دھو کے آیا ہوں میں۔ وہ اللہ سے عرض کر رہے ہیں کہ مولا ہم ان سے سوال کر رہے ہیں اور یہ جواب کچھ دے رہا ہے، اور یہ سوال کا جواب یہ دے رہا ہے کہ میں تو غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ تو ندا آئی کہ بھائی یہ صحیح تو کہہ رہا ہے کہ غوث اعظم کا جو دین ہے وہ اس کا دین ہے، جو جس کو غوث اعظم مانتے ہیں انہی کا یہ ماننے والا ہے، تو صحیح تو کہہ رہا ہے، تو جاؤ اس کو جنت کی کھڑکی کھول دو اور اس کی بخشش فرما دو۔ جو غوث اعظم کا دین وہ اس کا دین ہے، جو ان کا عقیدہ وہ اس کا عقیدہ ہے، اور یہ غوث اعظم کا یعنی ملازم تھا، یعنی کہ ان کا کپڑے دھویا کرتا تھا، تو اس کو چھوڑ دو اور اس کی جنت کی کھڑکی کھول دو اس کی۔ تو یعنی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے جو ہے، اور اس واقعے کو جو ہے وہ مولانا شیخ علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے کہ غوث اعظم کا دھوبی تھا اور اس کا انتقال ہوا، تو پھر اس نے یہ کہا، تو وہ پھر صرف اس وجہ سے اس کی بخشش ہو گئی کہ وہ غوث پاک کا دھوبی ہے۔ رہائی مل گئی اس کو عذاب قبر و محشر سے، یہاں پر مل گیا جس کو وسیلہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا۔ عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دے نا کفن پر نام والا غوث اعظم کا، تو لکھ دے نا کفن پر نام والا غوث اعظم کا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا، یعنی کتنی اچھی بشارت دے رہے ہیں کہ میرا جو مرید، میرا ماننے والا جو بھی ہوگا، وہ انشاءاللہ نہیں مرے گا اس وقت تک جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔ عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دے نا کفن پر نام والا غوث اعظم کا۔ لحد میں جب فرشتے مجھ سے پوچھیں گے تو کہہ دوں گا، لحد میں جب فرشتے مجھ سے پوچھیں گے تو کہہ دوں گا، طریقہ قادری ہوں نام لیوا غوث اعظم کا، طریقہ قادری ہوں نام لیوا غوث اعظم کا۔ وہی بات آ گئی نا کہ وہ بھئی جو غوث اعظم کا طریقہ قادری میں ہوں اور نام غوث اعظم کا نام لیوا ہوں میں، تو کہ طریقہ قادری ہوں نام لیوا غوث اعظم کا۔ ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، ندا دے گا منادی
حشر میں یوں قادریوں کو کدھر ہیں قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا کدھر ہیں قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا چلا جائے بلا خوف و خطر پھر توس اعلیٰ میں چلا جائے بلا خوف و خطر پھر دوس اعلیٰ میں فقط ایک شرف ہے ہو نام لیوا غوث اعظم کا فقط ایک شرف ہے ہو نام لیوا غوث اعظم کا فرشتوں روکتے ہو کیوں مجھے جنت میں جانے سے فرشتوں روکتے ہو کیوں مجھے جنت میں جانے سے یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا جناب غوث دولہا اور باراتی اولیاء ہوں گے جناب غوث دولہا اور باراتی اولیاء ہوں گے مزہ دکھ لائے گا محشر میں صحرا غوث اعظم کا مزہ دکھ لائے گا محشر میں صحرا غوث اعظم کا یہ محشر میں کھلے گے سوئے عنبر فشاں کس کے برستا ہے کرم کا کس کے جھالا غوث اعظم کا برستا ہے کرم کا کس کے جھالا غوث اعظم کا کبھی قدموں پہ لوٹوں گا کبھی دامن پہ مچلوں گا کبھی قدموں پہ لوٹوں گا کبھی دامن پہ مچلوں گا بتا دوں گا کہ یوں چھٹتا ہے بندہ غوث اعظم کا بتا دوں گا کہ یوں چھٹتا ہے بندہ غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا میری پھوٹی ہوئی تقدیر کی قسمت چمک جائے میری پھوٹی ہوئی تقدیر کی قسمت چمک جائے بنائے مجھ کو سگ اپنا جو کتا غوث اعظم کا مجھ بنائے مجھ کو سگ اپنا جو کتا غوث اعظم کا کچھ ایک ہم ہی نہیں ہیں آستانے پاک کے کتے کچھ ایک ہم ہی نہیں ہیں آستانے پاک کے کتے زمانہ پل رہا ہے کھا کے ٹکڑا غوث اعظم کا زمانہ پل رہا ہے کھا کے ٹکڑا غوث اعظم کا رسول اللہ دشمن ہے غوث پاک کا دشمن رسول اللہ کا
دشمن ہے غوث پاک کا دشمن رسول اللہ کا پیارا ہے پیارا غوث اعظم کا رسول اللہ کا پیارا ہے پیارا غوث اعظم کا مخالف کیا کرے میرا کہ بے حد ہے کرم مجھ پر مخالف کیا کرے میرا کہ ہے بے حد کرم مجھ پر خدا کا رحمت للعالمین کا غوث اعظم کا خدا کا رحمت للعالمین کا غوث اعظم کا خدا کا رحمت للعالمین کا غوث اعظم کا. یہ منقبت لکھی ہے مولانا جمیل الرحمن قادری صاحب نے. اللہ تعالیٰ ان کی برکت پر انوار پر لا تعداد رحمت و رضوان کے پھول برسائے. جمیل قادری سو جہاں سے ہو قربان مرشد پر جمیل قادری سو جہاں سے ہو قربان مرشد پر بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا بنایا جس نے ہم جیسے کو بندہ غوث اعظم کا بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. یہ حضرت جمیل الرحمن قادری صاحب کی جو منقبت تھی یہی اتنی طویل ہو گئی کہ اسی میں سارا ٹائم ہو گیا، لیکن اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے فیوز و برکات سے ہم سے کوئی مستفیض فرمائے کہ اتنی شاندار انہوں نے منقبت لکھی ہے. اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیضان سے اور ان کی فیوز و برکات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مستفیض فرمائے. اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تعلیمات ہیں ان پر ہمیں عمل کرنے کی، کہ ان کی صرف کرامتوں پر ہی اکتفا نہیں کیا جائے کہ بھائی یہ کرامت سے بڑی چیز ہوتی ہے استقامت، اور جو استقامت کا جو انہوں نے مظاہرہ کیا اس کو دیکھا جائے، اور جو انہوں نے مجاہدے کیے اور جو دین کی راہ میں سختیاں برداشت کریں اور جو علم دین حاصل کرنے کے لیے جو انہوں نے جس طرح صعوبتیں برداشت کریں کہ والدہ سے کہہ رہے ہیں والدہ مجھے اجازت دے دیں، والدہ کہہ رہی ہیں بیٹا میں خود سے اجازت دے رہی ہوں تمہیں. اور والدہ بھی دیکھیں کیسی ولیہ تھیں، فرما رہی ہیں بیٹا عبد القادر اب ہماری ملاقات حشر میں ہی ہوگی. یعنی ان کو پتہ تھا کہ ولیہ تھیں وہ تو خود کہ جب یہ میرا بیٹا علم دین حاصل کر کے واپس آئے گا تو میں اس دنیا میں موجود نہیں ہوں گی. تو کہیں بیٹا حشر میں ملاقات ہوگی اور میں تمہیں اجازت دے رہی ہوں. اور جو انہوں نے سچ کا جو درس دیا تھا کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے کیسے بھی حالات ہو جائیں لیکن سچ کا دامن نہیں چھوڑنا، حق بات کہنا ہمیشہ. تو غوث اعظم کے جو فرامین ہیں ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے، ان کی سیرت طیبہ پر عمل کرنا چاہیے. اور غوث اعظم کے جو ان کی زندگی تھی اس کا عشر کچھ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی سیرت طیبہ، ان کی جو ان کے دین کی راہ میں جو انہوں نے کام کیے ہیں اس پہ حسنہ کے اوپر جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عشق کی شمع روشن کری ہے اور جو کام انہوں نے کیے ہیں ان پر کما حق ہو تو عمل نہیں کر سکتے. ظاہر ہے جتنی بھی اپنی توفیق ہے اس کے مطابق ہم کوشش کریں کہ غوث اعظم کے فرامین پر، ان کی ارشادات پر اور ان کی جو زندگی انہوں نے گزاری ہے اس کے مطابق جو انہوں نے کہا ہے اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ یہ دنیا بھی ہماری سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی. اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، پھر انشاءاللہ زندگی بخیر تو آئندہ اتوار کو ملاقات ہوگی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا العالمین میں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے اپنے حبیب پاک حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و فعل مولا کریم
ہمارا یہ پڑھنا پڑھانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ سرکار کے وسیلہ جلیل اللہ سے تمام انبیاء کرام مرسلین نظام، تمام امہات المومنین، تمام اہل بیت اطہار، سرکار کے والدین کریمین، سرکار کے پیارے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام اہل بیت اطہار حسنین کریمین، تمام صحابہ کرام، تمام صحابہ، تمام تابع، تمام تابع تابعین، تمام اولیاء کرام، سلسلہ قادر، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، بالخصوص حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اعلی حضرت کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اعلی حضرت کے تمام شہزادوں کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ تمام خلفاء کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ مولانا سردار احمد صاحب مفتی اعظم پاکستان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ محمد اشرف جہانگیر صاحب نانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ ہمارے کریم سید محمد نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اور تاج العلماء مفتی محمد عمر نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اور تمام اولیاء کرام کی خدمت پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ مولا کریم ہم سب کی ظاہری باطنی جسمانی روحانی بیماریاں دور فرما، اور ان کے وسیلے اور تفیض سے اس کا ثواب قاری محمد صالح صدیقی صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اور حاضرین کے اندر جو جن کے عزیز و قریب اقاربہ انتقال فرما گئے ہیں، ان سب کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ مولا کریم ہماری ظاہری باطنی جسمانی روحانی بیماریاں دور فرما، تمام مشکلات دور فرما، تمام پریشانیاں دور فرما۔ مولا کریم جو ہمارے بچے ہیں ان کو والدین کا فرما بردار بنا مولا کریم، اور جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جو بچے بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ہمارے بغیر رشتوں کے، مولا انہیں نیک اور صالح رشتے عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا اور آسان اور حلال روزگار عطا فرما۔ لیکن ہمارے اس محلے پر، ہمارے اس ملک پر، ہمارے شہر پر اپنی رحمتوں برکتوں کی بارشیں فرما۔ مولا کریم ہمیں بجلی کے بحران سے، پانی کے بحران سے اور مہنگائی کے بحران سے نجات عطا فرما۔ مولا کریم ہم پاکستان کو امن، ترقی، استحکام عطا فرما۔ مولا کریم ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، آخرت کے پچھتاوے سے ہمیں محفوظ فرما۔ مولا کریم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم بارك لنا في العلم والعمر والرزق والحسنات. اللهم بارك في هذا المكان، اللهم بارك لأصحاب هذا المكان في كل حين وآن بحرمة نبيك سيد الإنس والجان. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشيا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ورحمة ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وبعظمته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. مولا کریم حضرت قاری محمد صالح صدیقی صاحب نے جو یہ عشق رسول کی شمع روشن کری تھی، اور جو لوگ اس کو لے کر چل رہے ہیں، خصوصاً یہ فیض نثاریہ والے جو ہماری پوری ٹیم ہے، ان سب کے علم میں، عمل میں، اس میں برکتیں عطا فرما، اور دین دنیا چونی ترقی عطا فرما. اور حضرت کا جو مشن جو لوگ لے کر چل رہے ہیں ان کی دائرین کی سعادتیں عطا فرما. کیوں کہیں ہم کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، ہم کو وہ دو جس سے ہمیشہ ہمارے سارے گھر بھر کا بھلا ہو. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.